وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہے، اب آئے جس کری چاہے مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کری چاہے، شمع جل جل کر پروانوں سے یوں کہتی ہے مجھے عشق احمد میں جلائے جس کا جی چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ، آپ کی دائی کا نام حلیمہ سعدیہ، آپ کی ولادت حادثہ فیل کے سال ماہ ربیع الاول میں بروز پیر مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی ہے۔ تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، بعض نے 9 کہا، بعض نے 10 کہا اور بعض نے 12 کہا، لیکن جو محقق علماء ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ربیع الاول کو ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات 12 ربیع الاول کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی اس کا نام قرآن مجید ہے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور اس کتاب کی ذمہ داری یعنی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے۔ سابقہ تمام کتابوں کے اندر لوگوں نے تحریف کر دی، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، ان کے الفاظ کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، اور سراج منیرا بھی ہے۔ آپ صادق الامین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی جی ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، ہر ایک کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت بن کر کے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، درند پرند چرند کے لیے بھی رحمت، فرشتوں اور جنوں کے لیے بھی رحمت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں بوڑھوں اور جوانوں کے لیے بھی رحمت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے لیے بھی رحمت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر ایک مستفید ہوا ہے، حتیٰ کہ غلام اور ماتحت طبقہ اس سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے ماننے والے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوئے ہی ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ اور واضح جب انسان کو نظر آتا ہے
جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات پر انسان نظر ڈالتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر سو جہالت کا بسیرا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل شرک و کفر، بت پرستی عام تھی، کئی معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے سامنے وہ جھکتے، راز و نیاز کرتے، ان کے سامنے فریادیں کرتے، ان سے جا کر کے وہ مانگا کرتے، ان کے نام کی وہ نظر و نیاز اور منتیں مانا کرتے تھے۔ انسانی کھوپڑیوں کے اندر شراب پینا ان کا محبوب مشغلہ تھا، قتل و غارت گری عام تھی، برسہ برس ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھی، اور پھر اپنی بچیوں کو، معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور یہ ان کی غیرت کہلاتی تھی، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انسانیت کو ہر ایک کے حقوق سمجھائے۔ اللہ رب العالمین کا حق کیا ہے، بندوں کے حق کیا ہے، ہر ایک کے حقوق اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ جو لوگ شرک و کفر کے اندر مبتلا تھے، ان کو آ کر کے ان کے سامنے شرک و کفر کی تردید کی اور نغمہ توحید ان کے سامنے پیش کیا، لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا۔ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں کے سامنے سجدے کرنے والے تھے، اوروں کے سامنے جھکنے والے تھے، تو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کو ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا سکھایا، ایک اللہ سے مانگنا سکھایا، اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ داتا، دستگیر، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، دینے والا، تمام مشکلات کو حل کرنے والا، اولاد دینے والا، مقدمات سے رہائی دلانے والا، ہر ایک ضرورت کو پوری کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات عالی ہے۔ یہ ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو رکھا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پرچار کیا۔ جنہوں نے کئی معبود بنا رکھے تھے، ان کو ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیا۔ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پا کر کے ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے والدین نے بھی حصہ پایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ رب العالمین کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے۔ اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اور ماں کی عظمت کو اس انداز سے اجاگر کیا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کی قدموں تلے ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی خدمت تم کرو، اپنی والدین کی تم خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا، ما حق الوالدین، اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نار، تیرے والدین تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے۔ اگر تم کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے فرما برداری کرتا ہے تو وہ تیری جنت ہے، تیری جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ان کی نافرمانی کرے گا شریعت کے دائرے میں سے ہٹ کر کے، تو اگر تو نافرمانی کرے گا تو جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ جس طریقے سے والدین نے حصہ پایا، اولاد نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو،
ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو، بہترین ان کی پرورش کرو، اور پھر ان کا مناسب رشتہ دے کر کے ان کا نکاح کرو۔ بیٹیوں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی مجھ سے مانگنے کے لیے، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی گھر میں نے وہ اس کو دے دی۔ تو اس عورت کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی تھیں، تو اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک عورت کو بچی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام بات بتلا دی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر فرمایا من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، جس بندے کو اللہ رب العالمین بچیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے اور پھر وہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، بہترین ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے کھانے پینے ہر ایک چیز کا انتظام کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، یعنی اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا جو بندہ اپنی دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا معنی ان کا نکاح وہ کر دیتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ آدمی ایسے ہوں گے۔ آپ نے ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، اپنی دو انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا قیامت میں میرا اور اس کا مقام ایسا ہوگا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین کسی کو بیٹی مرحمت فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ اور اس کے گھر والوں کو جا کر کے تم میرا سلام پیش کرو اور اس کو تم مبارکباد دو۔ چنانچہ فرشتے آ کر کے سلام پیش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اللہ کی جانب سے، اور پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے اندر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے مرادی پروں کو پھیرتے ہیں، اور پھر فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ضعیفۃ خرجت من ضعیفۃ، ننھی سی کلی ہے اور ایک کمزور بدن سے یہ وجود کے اندر آئی ہے، اور پھر وہ آگے سے کیا کہتے ہیں القیم علیہا یعان یوم القیامہ، جو اس کی بہترین انداز سے پرورش کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت والے اس کے مبت معامر اور مددگار بن جائے گے۔ اور دوسرے موقع کے اوپر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ بیٹی دے دے من کانت لہ انثی، جس کی بیٹی ہو اور پھر وہ اپنی بیٹی کو نہ زندہ درگور کرے نہ وہ اپنی بیٹی کو ذلیل و رسوا کرے، اور نمبر 3 نہ ہی وہ اپنے بچوں کو یعنی اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے اوپر فضیلت بھی نہ دے، ترجیح بھی نہ دے، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے کے اندر ترجیح نہ دے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہ تمام باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کے اندر ایسے موقع کے اوپر بیان فرمائی جس معاشرے کے اندر بچی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور بچی پیدا ہوتی اس کو اٹھا کر کے گڑھا کھود کر کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سی بچی اٹھائی ہے، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا بھی آپ کے رونے کا سبب کیا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے یہ جو میرے اپنے ہاتھوں کے اندر اٹھائی ہوئی بچی ہے یہ میری بچی نہیں ہے بلکہ یہ میری بھتیجی ہے۔ میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے بیٹی سے نوازا، اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ اس دوران میں سفر پر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو میری گھر والے نے مجھے بتایا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ اس دوران مجھ سے گھل مل گئی، بڑی مانوس ہو گئی، مجھے بڑی پیاری اور اچھی لگتی۔ جب میری گھر والی نے دیکھا
کہ اس کو اس بچی سے بڑی محبت ہو گئی ہے، تو ایک دن وہ کہنے لگی کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، یہ میری اپنی بیٹی ہے، یہ تیری بیٹی ہے۔ تو وہ زمانے جاہلیت کا وہ جوش دوبارہ میرے سر کے اوپر سوار ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والے کو کہا کہ اس کو تم تیار کرو، اس کو میں اس کے ماموں کے گھر لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا۔ میں نے کدال ساتھ لے لی، ویرانے کے اندر میں چلا گیا اور جا کر کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا، بچی پوچھ رہی تھی بابا آپ کس لیے گڑھا کھود رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ جب مٹی کوڑ کر کے میرے کپڑے کے اوپر لگتی تھی، میرے چہرے کے اوپر مٹی پڑتی تھی، وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے کپڑے کے ساتھ اس مٹی کو صاف کرتی تھی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اٹھا کر کے گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ بچی کو میں نے گڑھے کے اندر رکھ دیا۔ اس نے بڑی فریادیں کی، میں آپ کے گھر کے اندر کبھی نہیں آؤں گی، بڑی فریادیں اس نے کی، لیکن مجھے ذرا بھی رحم اور ترس نہ آیا۔ میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا، زندہ میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اب وہ جب مجھے یاد آتی ہے اس کی یاد کے اندر میں روتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر ایک نے حصہ پایا، حتیٰ کہ جو غلام اور نوکر ہوتے ہیں انہوں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہنے لگے نبی جی میرے غلام ہیں، وہ میرے مال کے اندر خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کو سزا دیتا ہوں، مارتا ہوں میں، تو میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت والے دن؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اور ان کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب کتاب لیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اگر تو ان کی بددیانتی، ان کی چوری، ان کی خیانت اور اس کے مقابلے میں تیری سزا یہ اگر برابر سرابر ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ برابر سرابر کا ہو جائے گا، نہ تیرے اوپر وبال ہوگا اور نہ ہی تجھے لینا دینا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ جو خیانت کر رہے ہیں ان کی خیانت کم ہوگی اور اس کے نتیجے میں تیری سزا زیادہ ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین کو تجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے سلام کیا، تو آپ نے جب سلام کا جواب دیا ہاتھ ملائے تو بڑے سخت ہاتھ تھے، تو پوچھنے پر وہ کہنے لگا میں مزدور ہوں، پتھر توڑتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اور ماننے والے تو ماننے والے تھے، منکرین جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے انہوں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ طائف کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے اکثر سن رکھا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے بڑے پریشان اور غمگین تھے، انہوں نے آپ کے پیچھے بچوں کو لگایا جس کے نتیجے میں آپ کی جوتیاں بھی لہو لہان ہو گئے، پاؤں چپک گئے، پورا جسم لہو لہان ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں فرشتہ میرے ساتھ ہے جس کے ذمہ پہاڑوں کی ذمہ داری ہے، آپ کی اگر اجازت ہو تو ان کو پیس کر کے ان کا کام نہ تمام کر دیا جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تو ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل ہو جائے۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بجائے بد دعا کرنے کے لیے رحمت کی دعا ان کے لیے کیا کرتے تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو آپ ہدایت دے دیجیے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، آپ ان کو ہدایت دے دیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت تھا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت تھا۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تمام رات چلتے رہے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، تمام صحابہ کرام سو گئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ذمہ داری قبول کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے جو ہمیں جگائے گا؟ حضرت بلال نے فرمایا میں جگاؤں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائی، کھڑے کھڑے سو گئے، تھکے ہوئے تھے، کھڑے کھڑے سو گئے۔ ادھر جب سورج نکلتا ہے، سورج کی پہلی کرنوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا بوسہ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال تو نے تو ذمہ داری اٹھائی تھی جگانے کی؟ تو فرمانے لگے نبی جی جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس موقع کے اوپر ہمیں سلایا اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العالمین قضا نماز کے احکامات تمہارے اوپر واضح کر دیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر نہ سوتے تو پھر امت کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ یہ واضح نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی وجہ سے امت کے لیے نماز قضا ہو جائے تو اس کے پڑھنے کا مسئلہ بھی واضح فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ صحابہ نے پوچھا نبی جی آپ بھول گئے ہیں یا نماز 4 کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے؟ تو آقا نے فرمایا لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں ہوں بلکہ میں بھلا دیا گیا ہوں۔ کیوں بھلایا گیا ہوں؟ تاکہ سجدہ صاف کا طریقہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا امت کے لیے رحمت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آقا کا فعل، آقا کی تقریر، ہر ایک چیز امت کے لیے رحمت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مسعود کہ دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کا وہ مصداق بن گئے، تمام بھائی بھائی بن گئے۔ قُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر کے آپس کے اندر کی نفرتیں عداوتیں مٹا ڈالی اور آپس کے اندر وہ بھائی چارہ بھائی بن گئے۔ اور خود رکھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر کے اپنی زندگی کے اندر انہوں نے لایا، اور پھر سب سے پہلے انہوں نے اپنی اصلاح کی، اور پھر آقا کا فرمان لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اچھے باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے منع کرنے والے تم بن جاؤ۔ پھر اس حکم کو لے کر کے وہ 4 دنگ عالم کے اندر پھیل گئے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا وہ مصداق بنے۔ اگر ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانے والے بن جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے والے بن جائیں۔ اللہ